بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آفٹر لانگ ٹائم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں چنے کی دال، تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں۔ دال بنانے کے لیے میرے پاس یہ سارے مسالے ہیں جو ہر گھر میں آسانی سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ پیاز اور ٹماٹر ہے جن کو میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ چنے کی دال 1 کلو ہے اور ماش کی دال 1 پاؤ جن کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے۔ یہاں پر ایک کپ لہسن ادرک اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے اور 1 کپ بون لیس چکن ہے۔ چکن جو ہے وہ بس میں ٹیسٹ کے لیے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پریشر کے اندر شامل کروں گی۔ لہسن ادرک کا پیسٹ، یہ سارے مسالے اور 1 کپ بون لیس چکن جو میں اس کے اندر بس ٹیسٹ کے لیے شامل کر رہی ہوں، اور دو کپ میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی۔ پانی شامل کرنے کے بعد میں اس کو 10 منٹ کا ویٹ لگا دوں گی۔ مسالہ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو کڑاہی کے اندر نکال کے اس کا پانی جو ہے وہ خشک کر لیتے ہیں۔ اب میں اس کے اندر 1 کپ کے قریب آئل شامل کر رہی ہوں۔ آئل شامل کرنے کے بعد میں اس کے اندر جو بوائل کی ہوئی دال تھی وہ شامل کر دوں گی، اور مسالے کو اور دال کو ہم ایک ہی ساتھ فرائی کر لیں گے۔ چنے اور ماش کی دال جو میں نے بوائل کر کے رکھی تھی، اب میں اس کو مسالے کے اندر شامل کروں گی۔ ساری دال مسالے کے اندر شامل کرنے کے بعد دال اور مسالے کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ جو مسالہ ہے وہ دال کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے۔ دال جو ہے وہ مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے۔ اب میں اس کے اندر 4 گلاس کے قریب پانی شامل کر رہی ہوں۔ پانی شامل کرنے کے بعد میں اس کو ہلاتی جاؤں گی اور اس کو 5 منٹ کے لیے پکا لوں گی تاکہ جو میں نے اس کے اندر پانی شامل کیا ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے۔ دال جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے۔ اب میں اس کے اندر گرم مسالے کا اور اجوائن کا تڑکا لگاؤں گی۔ تڑکا لگانے کے بعد میں اس کو ایک دفعہ مکس کر لوں گی، اور آپ اس کی لک دیکھیں، ماشاءاللہ دال جو ہے وہ بہت مزے کی لگ رہی ہے۔ اب یہاں پر میں اس کے اندر باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں شامل کروں گی۔ دال جو ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے، اور یہ ہے اس کی فائنل لک۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔